ہمارے رب نے ایک مثال دی کہ اللہ پاک تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تم ان کو اپنی مالی چیزوں میں شریک نہیں کر سکتے، پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے؟ تم اپنے نوکروں کو اپنی ذاتی مالیت کے اندر شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے؟ اور اللہ پاک تمہارے سامنے کھول کھول کے ساری باتیں بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو۔ لیکن یہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں یہ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے وہ اللہ کے غیر کی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے؟ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں۔ ہمارا کل کا سبب ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو پچھلی آیت تھی کافروں کو ایک مثال سنائی ہمارے رب نے، ان کو یہ کہا کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں اور اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو کوئی مددگار نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ عمل کا سیرہ ہے اس آیت کے اندر، اور ہر مخاطب کو الگ الگ خطاب ہے، عمل کا سیرہ ہے، اور قیامت تک کے ہر مخاطب کو الگ الگ خطاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اپنے رخ کو مذہب اسلام کی طرف سیدھا سیدھا رکھو، ہر طرف کے ٹیڑھے پن کو ختم کرو، اپنے رخ کو سیدھے سیدھے مذہب اسلام کی طرف کرو۔ سیدھا سیدھا مذہب اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جو ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھی، اس فطرت کی پیروی کرو جو ہر انسان کے دل میں اللہ نے فطرت رکھی۔ حضرت گاندھی رحمۃ اللہ علیہ فطرت کا ترجمہ قابلیت سے کرتے ہیں، جو قابلیت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اس قابلیت کی پیروی کرو، اور دیکھو اس قابلیت کو بدلو مت، اپنے غلط معمولوں کی وجہ سے اس قابلیت کو خراب مت کرو۔ اور یہ تمہارے پاس جو آسمان سے اترا ہے یہ سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یقین بھی نہیں کرتے۔ اس آیت کے لفظی وضاحت ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہر مخاطب قیامت تک سن لو، تم اپنے رخ کو مذہب اسلام کی طرف سیدھا سیدھا رکھو، اور جو جس قابلیت پر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس قابلیت کو ضائع مت کرو، اس کے پیچھے پڑھو، اس کو استعمال کرو اور اس کا صحیح سے استعمال کرو، اور اس قابلیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، کہ اس قابلیت کو مت بدلو، اپنے غلط معمول اختیار کر کے اس قابلیت کو تباہ مت کرو۔ تو تمہارے پاس جو آسمان سے مذہب اترا ہے یہ سیدھا سیدھا مذہب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، یقین بھی نہیں کرتے۔ دو دفعہ میں نے اس ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اب یہاں فطرت کا لفظ ہے، دین حنیف، دین آسمانی مذہب، حنیف ٹیڑھے پن سے پاک، حنیف ٹیڑھے پن سے پاک، بالکل سیدھا سیدھا دین حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا، ابھی آپ نے پہلی رکعت میں بھی سنا، دوسری رکعت میں بھی سنا، حنیف کہا، اور اس امت کو امت حنیفیہ کہا، ملت ابراہیم کہا اس امت کو، اور یہاں پر فرمایا دین حنیف کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کرو۔ اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں کسی لوہے کو یا لکڑی کو بالکل سیدھا زمین میں گاڑنا، ایسا سیدھا کہ معمولی ایک سوت کے برابر بھی اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف اس کا میدان نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایمان والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ایمان والے نمازوں کو پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، کیا مطلب اس کا؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو سیدھا کرو، یعنی جیسے تمہارے نبی نے سیدھی نماز پڑھی ہے ایسے سیدھی نماز پڑھو،
ایسے ہی تم مذہب کی طرف اپنے رخ کو سیدھا کرو، اس طرف ٹیڑھے کر اختیار مت کرو، بالکل سیدھے سیدھے رہو، جس طرح تمہارے رب تمہارے نبی نے سیدھا ہو کر کے پوری زندگی گزاری۔ ایک امتی ہو، تم بھی اپنے نبی کی طرح سیدھے رہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ عمر میں فرق نہیں تھا، لیکن فرمانے لگے اللہ کے رسول بڑھاپا بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے جو بال تھے کٹ پٹی کے بعد وہ سفید ہونے لگے، داڑھی مبارک کے جو بال تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تو گن کے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بال 20 بال سفید نہیں تھے، داڑھی یعنی 16-17 بال کیا تھے داڑھی کے اللہ کے رسول کے سفید۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بڑھاپا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، کیا ہوا اور کیا سوچ رہے ہیں؟ اور میں ابوبکر کی ایک آیت بھی ہے بعد میں پالے ہیں، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وہاں بھی اقامت کا لفظ ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آسمان سے جو آپ کو حکم ملا ہے اس حکم پہ سیدھا سیدھا رہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی چاہت کے مطابق بالکل سیدھا ہو یا نہیں، یہ غم مجھے کھائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اور ہم تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل سیدھے ہیں، ہم سے بڑا سیدھا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے نہیں، پتہ نہیں کیسا سیدھا ہونا اللہ ہو جائے۔ تو ایمان والو، یہ جتنے لوگ ہو قیامت تک تم اپنے رخ کو مذہب اسلام کی طرف بالکل سیدھا رکھو، اور اللہ کی دی ہوئی قابلیت کی پیروی کرو، اور اللہ کی دی ہوئی قابلیت کو بدلو مت۔ کہ میں تیسری بات ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال کے کافی سارے، صرف 2 قول ہیں، تو 2 میں سے بھی ایک تھوڑا کمزور ہے اور ایک قول مضبوط ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت سے مراد اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہر آدمی مسلمان ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف صحیح مسلم میں ہے جس کا ترجمہ سنا ہوا آپ کو، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر آتش پرست تھے تو اس کو آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ جیسے تم دیکھتے ہو، اللہ کے رسول مثال دے رہے ہیں، مثال زبردست ہے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ جانور کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، جیسے تم نے دیکھا اونٹنی نے بچہ جانا تو تم دیکھتے ہو اس بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان یا دھوک یا بدن کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے؟ زمانے کا نہیں۔ فرمایا جب جانور بچہ جنتا ہے تو وہ بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں نشانیاں لگانے کے لیے، کوئی اس کے کان کاٹ دیتا ہے، کوئی اس کے کان میں کوئی چھید کر دیتا ہے، کوئی اس کے دھوک کاٹ دیتا ہے، کوئی اس کے کھال پہ کوئی نشان لگا دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو بے عیب پیدا کیا۔ ایسے ہی اللہ نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا، لیکن اس کے گرد و پیش کا ماحول اس کو خراب کر دیا۔ ایک فطرت کا ترجمہ ہے۔ دوسرا فطرت کا مفہوم جو ہے نا استعداد ہے۔ ہر شخص، ہر بچہ، ہر فرد، پوری دنیا کا ہر فرد، اس میں اللہ پاک نے اللہ کو سمجھنے کی استعداد رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا سوچے اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، اتنا بڑا سمندر کس نے بنایا، یہ پہاڑ جگہ جگہ کس نے بنایا، یہ درخت پتے، یہ چرے پرے، یہ بڑے چھوٹے، یہ جانور، یہ خود نہیں ہو سکتے، لازمی بات ہے اس کو کسی نے پیدا۔ جیسے ویرانے میں 100 منزلہ بلڈنگ ہے، جس آدمی کی نظر پڑی ہوتی ہے 100 منزلہ بلڈنگ یہ خود تو نہیں بن سکتی، یہاں کس نے بنائی ہے یہ بلڈنگ؟ ایک دم اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر فرد میں استعداد اور ایک قابلیت اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ اس کو دائیں بائیں چیزوں سے ہٹا دو تو ہر آدمی اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچاننے کی اس کی
اور یہ جو اندر یہ تخم ہے، تخم فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تخم بیج کو کہتے ہیں۔ یہ جو اندر کا بیج ہے جو ہر ایک آدمی کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس کو کوئی بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر خود آدمی اس کو تباہ کر دے اور اس کو ہٹا دے اور اپنے آپ کو خود گندا کر دے تو الگ بات ہے، لیکن وہ اندر کا جو تخم ہے اور اندر کی جو چیز ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پہلی جو بات ہے کہ ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ تھوڑے سے اشکالات ہیں اس کے اندر کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حالانکہ بہت حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا کہ تو اس کے بارے میں بخاری شریف میں یہ ہے کہ وہ بچہ فطرتاً کافر تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں فطرت، ہر آدمی فطرت میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور وہاں کہتے ہیں وہ بچہ فطرتاً کافر تھا، بڑے ہو کر کے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا تھا، اس لیے میرے اللہ نے مجھے حکم دیے کہ اس بچے کو پہلے سے قتل کر دو۔ یہ سوچنے والے کی آیت ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا یعنی قابل اشکال تھا، اس لیے حضرات نے اس قول کو لیا نہیں، بلکہ اس قول کو لیا ہے کہ یہاں پر فطرت سے مراد کیا ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے، حق کے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ استعداد ہے، قابلیت ہے، حق کے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اسی وجہ سے علماء اس آیت کے ذہن میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ برے دوست، برا ماحول، بری سوسائٹی، بری جگہ جہاں آپ کو ماحول میسر نہیں ہے اور آپ خود، آپ کے بیوی بچے وہ تباہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو چیزیں نہیں ملی تو آپ ادھر ادھر تباہ ہو جائیں گے۔ تو علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی اس استعداد کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ لفظ تو ایسا ہے جملہ خبریہ ہے، لیکن اس کا مفہوم امر کا ہے، یعنی اللہ حکم دیتے ہیں اے مسلمانوں اپنے ماحول کو مت بدلو، جس کی وجہ سے تمہارا یہ اندر جو استعداد ہے یہ بالکل معطل ہو جائے یا کمزور پڑ جائے۔ اس لیے ایسے گندے دوست، گندا ماحول، گندی جگہ، اس میں ہر مسلمان کو بچنا فرض ہے اس آیت کی روح سے، اور اچھے ماحول کو اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس اچھے ماحول کی وجہ سے ان کا جو استعداد ہے اور اندر کی ان کی جو صلاحیت ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر چونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، تو اس کے ذہن میں لگایا ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے، دوسروں کا ذہن بنائے، دوسروں کو تیار کرے۔ اور اس سب کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو تیار کرے گا، لازمی بات ہے اللہ اس کو بچائے، اور اس کی اللہ عذاب سے بھی حفاظت کریں گے اور اس کا دل دماغ آوارہ ہونے سے بھی بچائے گے۔ یہ جو دوسروں کی فکر ہے ہدایت کی، اس میں آدمی کی خود کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آدمی اس محنت کو کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کی فکر میں رکھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کے ایمان کی، اس کی استعداد کی، اس کی چیزوں کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اے مخاطبین، اللہ کی دی ہوئی استعداد اور قابلیت، اس کو فنا مت کرو۔ غلط ماحول، غلط چیزیں، مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اس زمانے میں تو مفتی صاحب کے زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، مفتی صاحب نے کہا پہلے باطل کا لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کے مضامین مت پڑھو، کیوں؟ تم خود اس قابل نہیں ہو کہ اس کے اندر گھرے ٹوٹے کو تمیز کر سکو۔ اور ہم کہیں کہ اس وقت ادھر ادھر کے موبائل کے اندر یہ جو تمہارے سامنے چیزیں کھل جاتی ہیں، یہ مت دیکھا کرو، مت سنا کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کے اندر کیا زہر ملا کر کے تمہیں دلا رہا ہے، تمہیں کیا پتہ؟ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اپنی حفاظت کرو، اور ہر چیز کو مت دیکھو، مت پڑھو، مت سنو، تاکہ تمہارا دل دماغ خراب نہ ہو، تمہارے اندر جو اللہ نے استعداد رکھی ہے وہ استعداد تباہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔